जन्नत के पत्ते बाब 1। वो बेख्याली में तपती सोचों की उलझन से निकलकर एकदम चौंकी। बग़ैर तस्दीक शुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है। PTA। बिजली का एक कुंदा सा इसके जहन में आया लगा था। ओह खुदाया, ये ख्याल इससे पहले क्यों नहीं आया। वो एक झटके से उठी और बाहर की तरफ लपकी। इरम, इरम, बहुत जोश से चिल्लाते हुए हया ने इसके कमरे का दरवाज़ा खोला। इरम मोबाइल बेड पर बैठी थी। दरवाज़ा खुलने पर गड़बड़ाकर मोबाइल साइड पर रखा। क्या हुआ? साथ ही इरम ने अपना मोबाइल उल्टा कर दिया ताकि स्क्रीन छुप जाए। सुनो, वो तब ही रिश्ते वाली बात याद आई। ओह आई एम सॉरी, इन लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया। वो तो वीडियो देखकर करना ही था। खैर जाने दो, अच्छा ही हुआ। वो मुतमईन थी। इरम, तुमने कभी मोबाइल कनेक्शन के इश्तिहारों में वो इबारत पढ़ी है कि गैर तस्दीक शुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है? हाँ तो क्या तुम्हें मालूम है कि सिम रजिस्टर करवाना क्यों ज़रूरी होता है? ताकि कोई किसी सिम का गलत इस्तेमाल ना कर सके, चाहे वो दहशतगर्दी की वारदात हो या किसी को रॉन्ग कॉल्स करना। ये सब साइबर क्राइम के तहत आता है। साइबर क्राइम? इरम ने पलकें चिपकाईं। इरम, हमारी पर्सनल वीडियो इंटरनेट पर डाल देना भी तो एक संगीन जुर्म है। हम इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, मगर हम किसको रिपोर्ट करेंगे? वो नीम रजामंद हुई तो हया ने झट अपना मोबाइल निकाला। PTA को दरवाज़ा बंद करो, मैं हेल्पलाइन से नंबर लेती हूँ। PTA की हेल्पलाइन का नंबर आसानी से मिल गया, मगर ऑपरेटर ने नहायत शाइस्तगी से ये कहकर माजरत कर ली कि इस तरह के केस के साइबर क्राइम या किसी इंटेलिजेंस के साइबर क्राइम को रिपोर्ट करना होगा। हया ने इनसे मुल्क की सबसे बड़ी सरकारी सिविलियन एजेंसी के साइबर क्राइम सेल का ईमेल एड्रेस तो ले लिया, मगर अब वो मुतज़ब्ज़ब बैठी थी। ये इंटेलिजेंस वाले बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं इरम, तो है ना? और वाकई करना तो था। इरम ने लैपटॉप खोला और फिर उन्होंने एक कंप्लेंट लिखी और उस पते पर भेज दी जो PTA से इनको मिला था। बमुश्किल 10 मिनट गुजरे थे कि हया का मोबाइल बजा। चमकती स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। ये कौन हो सकता है भला? इसने अचंभे से मोबाइल कान से लगाया। हेलो। दूसरी जानिब जरा खामोशी के बाद एक भारी गमगीन आवाज़ सुनाई दी। अस्सलामुअलैकुम मिस हया सुलेमान। जी, आप कौन? मैं मेजर अहमद बात कर रहा हूँ, साइबर क्राइम सेल से। आपने हमारी एजेंसी में रिपोर्ट की है। हमें अभी आपकी कंप्लेंट मौसूल हुई है। वो जो कोई भी था बहुत खूबसूरत बोलता था, गहरा, गंभीर मगर नर्म लहजा, जिसमें ज़रा सी चाशनी भरी तपिश थी, गरम और सर्द का इम्तिजाज। मगर मेजर अहमद, मैंने कंप्लेंट में अपना नंबर तो नहीं लिखा था, वो धक धक करते दिल के साथ कह रही थी। इरम भी हैरत भरे खौफ से इसको देख रही थी। जवाबन वो धीरे से हंस दिया। नंबर तो बहुत आम चीज़ है मिस सुलेमान, मैं तो आपके बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ। क्या? कि आप सुलेमान असगर की बेटी हैं। आपके वालिद की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। आपका भाई रोहेल जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम है। खुद आप इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में LLB ऑनर शरिया लॉ के 5वें साल में हैं। फरवरी में आप एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इस्तांबुल जा रही हैं। गालिबन अपने कज़न दावर फुरकान के मेहंदी के फंक्शन पे बनने वाली वीडियो की इंटरनेट पे अपलोडिंग को आपने रिपोर्ट किया है। इज़ दिस राइट मैम? वो जो दम बखुद सुनती जा रही थी बहुत मुश्किल से बोल पाई। जी वही वीडियो। अब आप क्या चाहती हैं? यही कि आप इसे वेबसाइट से हटा दें। इसकी आवाज़ में बहुत मन्नत भर आई थी। ओके, और कुछ? और जिन लोगों के पास इसकी CD है वो भी। आगे इसका गला रंध किया। एहसास तौहीन से कुछ बोला ही नहीं गया।
میں شہر کے ایک بندے سے ویڈیو نکلوا لوں گا، آپ بے فکر رہیے۔ اور اسے لگا منو بوجھ اس کے اوپر سے اتر گیا ہو۔ تھینک یو میجر احمد۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ فون رکھنے والی ہی ہے تو وہ بول اٹھا، تھینک یو تو کہیں جب میں یہ کام کر دوں، اور اس کام کو بہت شروع کرنے کے لیے بھی مجھے آپ کا تعاون چاہیے۔ کیسا تعاون؟ میڈم، آپ کو ذرا سی تکلیف کرنی ہوگی، آپ کو اس ویڈیو کی باقاعدہ رپورٹ کرنے کے لیے میرے آفس آنا ہوگا۔ کیا؟ نہیں میں نہیں آ سکتی۔ وہ پریشانی سے ہکلا گئی۔ ارم بھی ککر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پھر تو یہ کام نہیں ہو پائے گا، ایسے اسٹیپ فون پر نہیں لیے جا سکتے۔ اسے لگا مسکرا رہا تھا۔ میم مگر میں نہیں آ سکتی۔ اور وہ کیسے آ سکتی تھی؟ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی۔ آپ کو آنا پڑے گا، میں گاڑی بھیج دیتا ہوں۔ نہیں، اچھا خدا حافظ۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ بھاڑ میں گیا یہ اور اس کا سائبر کرائم سیل۔ اگر ابا یا تایا ابا کو پتہ چل گیا کہ ہم ایک ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز گئے ہیں تو ہماری ٹانگیں ہی توڑ دیں گے وہ۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ رپورٹ نہ کرو۔ پرائیویٹ نمبر سے پھر کال آنے لگی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر فون ہی آف کر دیا۔ اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا ہے، یہ خیال پھر سارا دن اس کے ذہن میں گونجتا رہا۔ وہ بہت تھکی ہوئی پاسپورٹ آفس سے نکلی تھی۔ اسلام آباد سے پنڈی کا اتنا لمبا رش بھری سڑک پہ تھکا دینے والا سفر کر کے وہ آج پاسپورٹ آفس سے اپنا پاسپورٹ اٹھانے آئی تھی، مگر یہاں علم ہوا کہ وہ پاسپورٹ جو وہ 14 جنوری کو ہی مل پائے گا، اور ابھی 14 جنوری میں پورا ہفتہ باقی تھا۔ اسلام آباد میں کوئی تکنیکی مسئلہ تھا، اس لیے اسے پنڈی میں ہی اپلائی کرنا پڑے گا۔ واپسی پر بھی اتنا ہی رش تھا۔ کچھ شاپنگ کے بعد جب وہ مری روڈ پر آئی تو مغرب چھا رہی تھی۔ سڑک گاڑیوں سے بھری پڑی تھی اور گاڑیوں کا یہ سیلاب بہت سست روی سے بہہ رہا تھا۔ سگنل پر اس نے گاڑی روکی اور شیشے کھول دیے۔ اس کا ذہن ابھی تک پاسپورٹ میں الجھا ہوا تھا۔ یکایک کوئی اس کی کھڑکی پر جھکا۔ سونیا، کیا سوچ رہی ہو؟ وہ بری طرح چونکی اور سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ وہی تھا، ڈولی۔ ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے پر سمٹ آئی۔ اسے بھول گیا کہ کبھی ڈولی نے اس پر کوئی احسان کیا تھا۔ ہٹو سامنے سے، وہ جھڑک کر بولی۔ وہ کھلی کھڑکی میں اس طرح ہاتھ جما کر کھڑا تھا کہ وہ شیشہ اونچا نہیں کر سکتی تھی۔ لو باجی، میں تو سلام دعا کرنے آئی تھی اور آپ غصہ کر رہی ہو۔ اس روز والے سخت تاثرات ڈولی کے چہرے پر نہیں تھے۔ اس کے چہرے پر کراہیت بڑی معصوم تھی۔ ہٹو سامنے سے ورنہ میں پولیس کو بلاؤں گی۔ ہائے باجی، ڈولی سے ایسی بات کرتی ہو؟ اور آپ کی تعریفیں کر کر کے ڈولی نے میرا سر کھا لیا تھا۔ اس نے آواز پر سر گھما کر دیکھا تو فرنٹ سیٹ کی کھلی کھڑکی پر ایک اور خواجہ ذرا کھڑا۔ ڈولی کی سیاہ رنگت کی نسبت اس کا رنگ ذرا صاف تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ پہ دیے کھڑا تھا۔ یہ کون ہو تم؟ ہٹو میری گاڑی سے۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ یہ جی میری بہن ہے پنکی۔ بڑا شوق تھا جی اسے آپ سے ملنے کا۔ ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی جی ہمیں آپ سے۔ گیٹ لاسٹ۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شیشہ اونچا کرنا چاہا، مگر پنکی نے اپنا ہاتھ اندر کر دیا۔ ایک دم سے اس کی کلائی سامنے آئی تھی۔ اس کی کلائی پر ایک گلابی سرخ سا کانٹا بنا تھا، جیسے جلایا ہو یا شاید برتھ مارک۔ ہٹو، آئی سے گیٹ لاسٹ۔ وہ عالم تیش میں شیشہ اوپر کرنے لگی، مگر پنکی نے اس پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ شیشہ اوپر نہیں ہو پا رہا تھا۔ باجی ایسے نہ کرو پنکی نال، اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا جی۔ ڈولی نے پیچھے سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر رکھا تو وہ تیورا کر گھومی۔ اس نے ڈولی کو دھکا دیا اور وہ لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے ہٹا تو اس نے جلدی سے شیشہ اوپر چڑھا دیا۔ اب تم بھی ہٹو ادھر، لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی، اور ہاتھ بڑھا کر پنکی کی طرف والا شیشہ بند کرنے لگی، لیکن وہ اڑ ہی گیا تھا۔ باجی جی میں تو باجی جی
میں تو تمہانوں ڈولی کے دل کی بات بتانے آئی تھی اور تسا اس طرح کر رہے ہو۔ یہ جو ڈولی ہے نا، یہ بڑا پسند کرتی ہے آپ کو، مگر اقرار نہیں کرتی۔ پنکی مصنوعی انداز میں بن بن کر بل رہا تھا۔ پیچھے ڈولی شیشہ بجانے لگا تھا۔ وہ پوری قوت سے شیشہ اوپر چڑھانے لگی۔ پنکی نے لمحہ بھر کو گردن موڑ کر ڈولی کو دیکھا تو اس کی گرفت ذرا ڈھیلی ہوئی۔ ڈھایا نے فوراً شیشہ اوپر چڑھا دیا۔ پنکی نے چونک کر دیکھا، پھر انگلیاں کھینچنی چاہییں، مگر وہ مسلسل شیشہ اوپر کر رہی تھی۔ پنکی کی انگلیاں پھنس کر رہ گئیں۔ اوہ چھٹو باجی جی، دفتن! اوہ چھٹو باجی جی! دفتن پنکی کے دائیں ہاتھ کی انگلی سے خون کی بوند ٹپک کر شیشے پر گری تو اسے ہوش آیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے لیور نیچے کیا، شیشہ 1 انچ نیچے گرا۔ پنکی نے غصے سے گاڑی آگے بھگانے سے قبل اس نے بہت غور سے پنکی کے ہاتھوں ہس کو دیکھا تھا۔ دائیں ہاتھ، جس کی کلائی پر کانٹے کا جلا ہوا نشان تھا، کی شہادت کی انگلی سے خون نکلا تھا اور باقی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر پوروں کی قدرتی لکیر پر موٹی سی بھور لکیریں بن گئی تھیں۔ یقیناً اس کے ہاتھ زخمی ہوئے تھے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔